ٹھیک ہے. اچھا پکا ضروری ہے. آپ لوگ کو گرمی لگ رہی ہے؟ ہلکا کر لیں ہلکا کر لیں. ہاں جب گرمی ہو جائے گی کچھ رش ہو گیا نہیں تو آج جمعرات میں مشکل ہے کہ لوگ ہیں. یہ سمجھ میں آ گیا اس کا سوال جس میں آپ مجبوری کے بغیر خوشی سے وہ کام مطمئن ہو کر وہ کام کرو وہ کون سا کام ہے؟ جتنے کام آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں سب لکھتے جاؤ. ہو سکتے ہیں 2-3 کام آ جائے آپ کے ذہن میں. امامت آ جائے, خطابت آ جائے, ٹیچنگ آ جائے, ترجمہ کرنا آ جائے, جو بھی کام آپ کے ذہن میں وہ لکھتے جائے. یہ آپ کا وہ ہو رہا ہے ایکس رے ہو رہا ہے, پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے. تیسرا وہ کون سا کام ہے جس میں آپ بور نہیں ہوتے, یعنی بوریت کو کیا کہتے ہیں اردو میں, آپ کا دل تنگ نہیں ہوتا. جیسے کہ بعض لوگ ان کے ساتھ بیٹھ رہے تو ایک 5-10 منٹ سے زیادہ انسان بور ہو جاتا ہے, پھر اس سے کھڑا ہو جاتا ہے, وہاں دل جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. بعض اس طرح پیریڈ ہوتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں یار بس جلدی ختم ہو جائے پیریڈ, ہاں بیڑا غرق ہو گیا زیادہ اس میں. اور بعض ایسے پیریڈ ہوتے ہیں انسان کہتے ہیں یار کہ 2 گھنٹے ہو جائے 3 گھنٹے ہو جائے. ٹھیک, تو وہ کون سا کام ہے؟ اور یہ کام بھی ہو سکتے ہیں, سبجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. صحیح ہے, اگر کوئی ایسا مضمون ہے جس میں آپ چاہتے ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ میں پڑھو تو مضمون بھی آپ لکھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کام بھی ہو سکتا ہے, مضمون بھی ہو سکتا ہے, عربی ہو سکتی ہے, فزکس ہو سکتی ہے, کیمسٹری ہو سکتی ہے, اور فقہ ہو سکتا ہے, تفسیر ہو سکتی ہے. کام بھی لکھو اور مضامین بھی لکھو. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہاں تو کیوں نہیں لکھ رہے ہو جواب؟ سمجھ آ رہے ہیں تو لکھو. اچھا چوتھا ہے وہ کون سا کام ہے جس میں آپ کے دشمن چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ کی تعریف کریں, یعنی آپ کے دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائے. وہ کون سا کام ہے یا وہ کون سا مضمون ہے کہ استاد بھی آپ کو کہے یار کہ ماشاءاللہ آپ اس میں اچھے ہو, کلاس کی لڑکی بھی آپ کو کہے یار اس مضمون میں آپ بہت ماہر ہو, یا نعت خوانی ہے تو استاد بھی آپ کو کہے, دوست بھی کہے, حتیٰ کہ کلاس میں جو لڑکا آپ سے بالکل یعنی نہیں بنتی آپ کی اس سے, وہ بھی کہے یار کہ نعت کے لیے بس یہ بندہ کافی ہے, یا تلاوت کے لیے یہ بندہ اچھا ہے, یا کوئی بھی کام. صحیح, وہ کون سا کام ہے جس میں آپ کو ٹائم کی پرواہ نہ اور پتہ نہ چلے اور کسی جگہ کے ساتھ خاص نہ ہو, ہر جگہ کر سکتے, جس میں آپ ٹائم نہ دیکھو یار کہ کتنے گھنٹے ہو گئے, 2 گھنٹے ہو گئے, 3 ہو گئے, 4 ہو گئے, 10 ہو گئے. جیسے کہ عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے, عشاء کے بعد شروع کرتے تھے, فجر کے بعد ختم ہو جاتا, ٹائم بھی نہیں دیکھتے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو اسی طرح بعض ہمارے قابل مطالعہ کرتے تھے. تو وہ کون سا مضمون ہے یا وہ کون سا کام ہے جس میں آپ ٹائم کی پرواہ کیے بغیر بہت زیادہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہو اور بہت زیادہ وہ کام آپ کر سکتے ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ٹیچنگ کرتے ہوئے نہیں کرتے, جتنا آپ وہ ٹیچنگ کریں گے وہ تکیں گے نہیں, ان کو مزہ آئے گا. ایک پیریڈ لینے کے بعد دوسرا پیریڈ, دوسرے کے بعد تیسرا پیریڈ. اسکولوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر کہ کوئی ٹیچر نہ ہے تو وہ اس کو کہے کہ آپ جاؤ, وہ خوشی سے جاتا ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ٹیچر نہ ہے تو اس کی جگہ اس کو بھیجا جائے تو وہ کہتا ہے یار پھنس گیا یار, آج پھر 8 پیریڈ لینا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ وہ کون سا کام ہے جس سے آپ کو محبت ہو, جس سے آپ کو محبت ہو, یا وہ کون سا مضمون ہے جس سے آپ کو محبت ہو؟ شرح تعظیم ہے, منطق ہے, کیا ہے, جامع ہے, کافیہ ہے, کون سا مضمون ہے؟ اگر کام ذہن میں نہیں آئے گا تو آپ مضمون لکھ سکتے. یہ مضمون بھی آپ کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کے راستے میں ہو جائے گا کہ آپ کس مضمون میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں. وہ کون سا کام ہے جو آپ کو صبح جلدی اٹھنے پر مجبور کرے کہ صبح آپ تہجد کے لیے اس کام کے لیے اٹھ جاؤ؟ وہ کون سا کام؟ آپ یہاں آ جائے عزیز بھائی, اب وہ یہاں آ جائے, دونوں ڈیرا والے ساتھ مل جائے, اللہ ہدایت کرے. کہ صبح جلدی اٹھنے پر آپ کو مجبور. ریکارڈنگ تو نہیں ہو رہی, شروع
چلو پھر بعد میں سنا وہ ایک لطیفہ یاد ہے لیکن ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہ کون سا کام ہے جس کے معلومات نہ چاہتے ہوئے اللہ ایسے حالات بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے معلومات آپ کو مل جائیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آپ لائبریری جاتے ہو یا کتاب خریدنے جاتے ہو, اچانک آپ کی نظر ایک کتاب پر پڑ جاتی ہے, آپ اٹھا لیتے ہو, آپ کے یار کتنی اچھی کتاب ہے, آپ اس کو لے لیتے ہو. تو یہ اشارہ ہے جو آپ کو پسند آ رہا ہے نا وہ کتاب, سمجھو کہ آپ کی اس مضمون میں دلچسپی ہے. یا آپ راستے میں جا رہے ہوتے, کسی سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے, وہ پھر آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات دے دیتے ہیں, تو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آپ کو اس کی معلومات مل جاتی ہے. تو یہ قدرت کے اشارات ہوتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کس لیے بنایا ہے. وہ اشارات کو ہم نے پہچاننا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے, یہ واقعہ کیوں ہوا. کسی بھی واقعے کے پیچھے اللہ پاک کی مصلحت ہوتی ہے, کوئی بھی واقعہ بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا. اچھا, وہ کون سا کام ہے جس کے معلومات نہ ہو گیا. اگر آج آپ امیر ترین شخص ہو جاؤ تو آپ وہ کون سا کام کرو گے. بالکل آپ کے پاس بل گیٹس جو سب سے امیر ترین شخص ہے اس سے بھی زیادہ پیسے آپ کے پاس آ جائیں, تو آپ کون سا کام کرو گے. 2-3 کام نہیں لکھ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. لکھو شروع, کبھی سوچا نہیں ہوتا, آج سوچو. اچھا, اگر ناکامی کا خوف نہ ہوتا تو آپ کون سا کام کرتے. اگر آپ کوئی کہے کہ آپ جو بھی کام کرو گے آپ کامیاب ہو جاؤ گے, ناکامی کا خوف نہیں ہو سکتا, تو کون سا کام آپ کرو گے. مثلا آپ کوئی چاہتا ہے کہ میں ہوا میں اڑوں, پیرا گلائڈنگ ہے, ہاں, لیکن پھر ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو پیراشوٹ نہ کھولے تو مر جاؤں گا. لیکن آپ کو کہے یار کہ بالکل کچھ نہیں ہوگا, آپ صرف کام کرو, تو کون سا کام ہے جو آپ کرو گے. اس کے بعد ہے اگر آپ کے پاس گاڑی, بینک بیلنس یعنی تمام مسائل سب کچھ ہو تو آپ کون سا کام کرو گے. یہ اور وہ امیر ترین تقریباً ملتے جلتے ہیں. وہ کون سا کام ہے جو آپ کے لیے اہم ہے اور کیوں اہم ہے. اہم بھی ہے وہ کام آپ کے لیے اور کیوں اہم ہے. یہ ویسے آپ لوگ کا وہ برین اسٹارمنگ ہو رہی ہے, اصل تو کہانی بعد میں شروع ہوگی. اگر آپ ابھی جواب نہیں بھی لکھ سکتے لیکن یہ سوالات میں کوئی بہت اہم ہے. بعد میں اس پر رات کو جا کر سوچو تاکہ پھر غور سے تنہائی میں بیٹھ کے دوسروں سے مشورہ نہیں کرنا ہے. یار اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں کیا کرتا, آپ بتاؤ, اس کو کیا پتا. آپ اپنے بارے میں سوچو کہ آپ نے کیا کرو. یہاں بھی بہت سے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر لکھتے ہیں, اور اس نے لکھا یار کہ میں BMW گاڑی خریدوں گا, اور یار میں بھی خرید. اس طرح نہیں. وہ کون سے کام تھے جس پر آپ نے اپنے آپ پر فخر کیا ہو. مثلا آپ کو کوئی ایوارڈ ملا ہو, کوئی انعام ملا ہو, کوئی ایسا کام آپ نے کیا ہو کہ لوگوں نے آپ کی تعریف کی ہو, پھر آپ کو فخر ہونے لگا ہو یار. اچھا, وہ کون سے کام ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہو. اوپر سے لے کے آپ کی جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ آپ لکھ لیں. مطلب آپ بول اچھے سکتے ہو, آپ تلاوت اچھے کر سکتے ہو, آپ لکھاری اچھے ہو, یا تدریس تکرار اچھا کر سکتے ہو, یا کوئی مشین اچھا بنا سکتے ہو. جو بھی آپ اچھا کر سکتے ہو تو وہ کام آپ لکھ لیں. اچھا, آپ اپنا پسندیدہ دن کس طرح گزارو گے. سب کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ کو کہا یار کہ یہ ایک دن آپ اپنی پسند سے گزارو, تو آپ کس طرح گزارو گے. کیا کرو گے اس میں, کیا چاہو گے کہ کیا ہو, کدھر جانا چاہو گے, گھر والوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو, یا کہیں پکنک پہ جانا چاہتے ہو, مدرسے میں بیٹھ کر پیریڈ لینا چاہتے ہو. تو یہ اچھا, وہ کون سے کام ہیں جو آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا 7 دن میں ختم ہوگی, آپ 7 دن میں کر سکتے. 7 دن آئے ہیں آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ وہی 7 دن ہے آپ کے پاس, 7 دن کے بعد آپ نے مرنا ہے, تو وہ کون سے کام ہے جو آپ کرو گے ان 7 دنوں میں. سوچو اور لکھو. 7 دن ہیں آپ کے پاس. ویسے بھی آج 3 بلکہ 4 لوگ وفات پا چکے ہیں. تو موت یہ نہیں کہ صرف بوڑھوں کو آتی ہے, جوانوں کو بھی آتی ہے. کڑے کڑے انسان مر جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. پتہ نہیں میں سے اس سال کس کی موت لکھی ہوئی معلوم نہیں.
تو یہ سمجھو 7 دن رہ گئے، ہو سکتے 7 دن بعد میں سے حقیقی معنوں میں کوئی چلا جائے، تو 7 دن ہے تو کون سے کام کرو؟ وہ کون سی صلاحیت ہے جس میں آپ ماسٹر کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ کون سا کام ہے جو آپ چاہتے ہو یار کہ اس میں مجھے مہارت چاہیے، کہ میں ماہر ہو جاؤں اس میں، کہ میں ایسی تلاوت کروں کہ بس میری طرح اور کوئی نہ کر سکے، یا میں اس طرح کے کالم لکھوں کہ میری طرح اور کوئی نہ لکھ سکے، کوئی بھی کام ہو سکتا، یا میں صرف میں اتنا ماہر ہو جاؤں کہ میں دورہ صرف کروانے لگ جاؤں، لوگ دور دور سے میرے پاس آئیں گے۔ اس چند مثالیں آپ سے ریلیٹڈ دے رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی جو لکھیں۔ وہ کون سے جملے ہیں کہ جو آپ کے بچے رشتہ دار آپ کو دفناتے وقت کہے اور آپ کو پسند؟ آپ کے بچے کہے کہ یار اچھا جان چھوٹ گئی، مر ہی نہیں رہا تھا۔ جو ڈاکٹر انعام الرحمان صاحب نے ایک واقعہ سنا اٹارنی سائنسدان ہے، انہوں نے کہا کہ ایک اور مولوی صاحب تھے، ان کے پاس ایک بیروکریٹ اپنے زمانے میں بہت بڑا بلا تھا، وہ آتے رہتے تھے ان کے پاس اور روتے جاتے تھے، ہر دن روتے، کہا کہ میرے بیٹوں کو آپ جاؤ نصیحت کرو کہ وہ تھوڑا صحیح ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ بولتے ہیں میں تو جب گھر جاتا ہوں تو سامنے والے دروازے سے نہیں جاتا، پچھلے دروازے سے جاتا ہوں، ورنہ میرے بیٹے مجھے تانا دیتے کہ مرتا ہی نہیں ہے، کب مرے گے تو تم کب مرو گے، تم جائیداد پر قبضہ کرو۔ پھر کہا کہ انہوں نے جب بہت اصرار کیا تو ایک دن ہم چلے گئے ان کے گھر، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو 11-12 بجے تھے، ایک ان کا بیٹا باہر نکلا، آنکھیں یوں کرتا ہوا اور ہمیں خوب گالیاں دی، کام دھندا نہیں ہے تم لوگ کا، اتنی گالیاں دی کہ ہم وہاں سے پھر چلے گئے۔ کہا چلو ہم نے ان کی خواہش کے مطابق یہ کر لیا، ہمارے تو حق پورا ہو گیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد وہ پھر آتے رہے، پھر اچانک ایک دن وہ نہیں آئے، اگلے دن بھی نہیں آئے، تو میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہے کہ آج نہیں آیا، ورنہ یہ روز آتا ہے۔ کہتے یار ہم جب ان کے گھر گئے، دروازے کا کھٹکھٹایا تو تینوں بیٹے خوش باہر نکلے، خوش تھے، بالکل مسکرا رہے تھے۔ ہم پریشان ہو گئے، یار اس دن تو ایسے ہمیں دھکے دے کر باہر نکالو اور آج میں خوش ہوں۔ تو کہا کہ اچھا ہو گیا آپ لوگ آ گیا، مر گیا وہ بڈھا، جا اٹھاؤ اس کو۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، جنازہ پڑھایا، غسل دیا اور اس کو دفنایا۔ بہت مالدار، اسلام آباد میں E7 یا F7 سینٹر، اس نے کہا وہاں بہت ایک بنگلہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کا ہوتا، وہاں اس کا گھر تھا اس بندے۔ تو کیا چاہو گے؟ یہ چاہو گے کہ آپ کے بیٹے آپ یہ کہے کہ مر گیا بڈھا، جو الفاظ آپ چاہتے ہیں وہ لکھو۔ اچھا اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس میں آپ کامیاب ہوں گے، وہ کون سا کام ہے؟ یہ تو پہلے ہو گیا نا، بس صحیح، اس ملتا جلتا سوال ہے، پہلے بھی یہ ہے لیکن ناکامی کا خوف نہ ہو تو کون سا کام ہے؟ یہ بھی سوالات ہیں۔ ہو گئی بات یہاں تک، آگے چلے؟ کوئی سوال ان سوالوں کے متعلق نہیں؟ چلے وہ